السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زین مدنی اسلامی چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان محمد زین مدنی۔ ناظرین، آج ہمارے ساتھ موجود ہیں حافظ ابرار صاحب، تو میں ان کے پاس آیا ہوں، تو جناب ان سے ہم آج سنیں گے۔ ابرار بھائی، آج کیا سنانا چاہیں گے آپ؟ جی، سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہم جیسے بندوں کو بھی ہمارے پاس بھی آئے اور ہمیں سعادت بخشی، اور یہ بھی بہت اچھی بات ہے کہ آپ ہم سے کچھ سننا چاہتے ہیں۔ جی، آپ جو کہیں گے ہم آپ کو سنا دیں گے۔ تو جناب آج ہمیں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے متعلق کچھ بتائیں کہ ان کی زندگی کیسے گزری اور کہاں سے اسٹارٹنگ ہوئی اور سارا یہ۔ دیکھیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو زندگی کی اہم چیزیں ہیں ان کے بارے میں تھوڑا سا آپ کو بتاؤں گا، اور یہ بھی اس لیے کہ پتہ چل جائے کہ جو دین کے ساتھ ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جو دین کی خدمت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ پھر ان کو کیسے کیسے انعامات دیتا ہے اور دنیا ان کے ساتھ کیا کرتی ہے۔ اب امام بخاری کا جو اصل نام ہے، ان کا نام ہے محمد، اور یہ ان کے جو والد تھے یہ بھی ایک محدث تھے، ان کا نام اسماعیل تھا، اور یہ بخارا میں رہتے تھے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، ان کی کتاب کو صحیح بخاری یعنی کہ قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ درجہ کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے دین کے لیے انتھک محنت کی، اور امام بخاری کے بارے میں اگر آپ سنیں تو حیران رہ جائیں گے کہ امام بخاری کا یہ تو واقعہ مشہور ہے کہ وہ بچپن میں جو تھے وہ بینا نہیں تھے، نابینا تھے، تو ان کی والدہ نے دعائیں کی، ان کو آنکھیں لے کے دی۔ اس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ آپ کوئی بھی دعا کریں تو وہ آپ کی قبول ضرور ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ آپ دعا کو چھوڑیں نہ، دعا کو کرتے رہیں، یہ نہ ہو کہ آپ ایک دو دن دعا کریں اس کو چھوڑ دیں۔ اب دوسری چیز اس میں آتی ہے جو مین ڈسکشن کریں گے، جو ایمان والا بندہ ہوتا ہے نا، اسے دنیا میں رہنا اس طرح چاہیے جیسے کہ ایک سفید کپڑا۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جا رہے تھے تو آپ حیران ہوں گے کہ ان کے پاس 1000 اشرفیوں کی تھیلی تھی۔ 1000 اشرفی کوئی کم نہیں ہوتی، ان کے پاس تھی۔ تو ایک لڑکے نے ان سے پوچھا، وہ ان کے پاس ہی رہتا تھا، یعنی کہ اس جہاز میں ان کی خدمت کرتا تھا، تو انہوں نے اس لڑکے کو بتا دیا کہ اس کے پاس جو ہے وہ تھیلی ہے، یعنی کہ 1000 اشرفی ہے میرے پاس جو تھیلی ہے اس میں۔ اب اس لڑکے نے کیا کیا، چلانا شروع کر دیا، چیخنا چلانا، جی میری تھیلی گم ہو گئی ہے اور چیک کریں کہ میری تھیلی کو کس نے چھپایا ہے۔ جی۔ اب مزے کی بات یہ ہے، کوئی ہمارے جیسا ہوتا تو اس نے کہنا تھا جو ہوتا ہے ہو جائے، میری تھیلی نہ جائے۔ جی۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کیا، ذرا دل پہ ہاتھ رکھیں آڈینس۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جب چیکنگ ہونے لگی جی۔ تو ان کے پاس وہ تھیلی نہیں تھی۔ اب تھیلی کہاں چلی گئی؟ اب جب بعد میں دیکھا گیا، پتہ کیا گیا، تو پتہ یہ چلا کہ وہ تھیلی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سمندر میں ڈال دی۔ اچھا، جب اس لڑکے نے پوچھا نا ان سے کہ یہ آپ نے تھیلی کہاں پھینکی، وہ کہتے ہیں کہ میں نے سمندر میں ڈال دی۔ انہوں نے کہا کیوں؟ تو امام بخاری کیا کہتے ہیں کہ اس لیے کہ کوئی یہ نہ کہہ دے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث لکھنے والا چور تھا۔ جی۔ یہاں سے آپ امام بخاری کی لائف کا اندازہ کر سکتے ہیں کہ وہ کیسے نیک تھے۔ اب دوسرا جو جز ہے اس کے بارے میں کچھ آپ سے بھی ڈسکس کریں گے۔ اب یہ تو آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری کی جو کتاب تھی صحیح بخاری، اس کو قرآن کے بعد سب سے پہلا سنہ درجہ دیا گیا ہے۔ جی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ جناب آپ ہی بتا سکتے ہیں، کیونکہ آپ ہمارے معتبر ہیں اور ہم سے نہیں، دیکھیں وہ یہ چیز ہے نا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے
آپ کو بھی اس چیز کا علم ہے کہ کتنی دین کی خدمت کی، دین کے ساتھ کتنا پیار کیا، اور آج ہمارے جو منہ میں آتا ہے نا ہم بول دیتے ہیں، ہمیں نہیں پتہ ہوتا کہ یہ صحیح ہے یا صحیح ہے۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ان کو نہیں پتہ کہ ہمارے ساتھ آخرت میں کیا ہوگا، ہم نے نبی علیہ السلام پہ جھوٹ باندھا ہے یا اللہ تعالیٰ کی قرآن کی آیات پہ جھوٹ باندھا ہے، ان کو یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہم کیا بول رہے ہیں، کیا یہ بات کی ہمارے پاس تحقیق بھی ہے، تحقیق بھی ہم نے کی ہے کہ نہیں۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک حدیث کو لکھنے کے لیے 3 دفعہ استخارہ کیا کرتے تھے، 3 دفعہ استخارہ کر کے وہ حدیث لکھتے تھے۔ جی اب ہم آخری باتوں کی طرف آتے ہیں، چونکہ ٹائم بہت کم ہے جی تو ہم انشاءاللہ کبھی آرام سے بیٹھ کے ڈسکشن کریں گے اگر اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع دیا تو۔ اب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی تھوڑی سی زندگی پہ بھی نظر ڈالی جائے کہ وہ کتنے اچھے تھے۔ اب جب وہ بخارا میں تھے تو ایک دفعہ نا جو دمشق کے علماء ہیں انہوں نے ان کو بلایا، انہوں نے کہا ہم اس بچے کا امتحان لیتے ہیں۔ ذہین کتنے تھے وہ، انہوں نے کہا ہم امتحان لیتے ہیں اس بچے کا کہ یہ کیا کرتا ہے، کیسا پڑھتا ہے، اس کو کیسے احادیث یاد ہے۔ انہوں نے زین صاحب 10 لوگ تھے اور 100 احادیث تھی، 100 احادیث کی اسناد کو الٹ پلٹ کر دیا، اس حدیث کے الفاظ اس حدیث میں اور اس حدیث کے الفاظ اس حدیث میں۔ انہوں نے 10 کر کے حدیثیں بانٹ لی، اب سب نے پڑھ کے سنائی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ سنتے رہے، سن کے جب فارغ ہوئے نا تو پھر ایک حدیث کی سند بھی بتائی، الفاظ بھی بتائے، جو غلطیاں کی تھیں وہ بھی بتائیں، اور یہ بھی بتایا کہ اس سند کو کیسے الٹا کیا گیا ہے اور یہ سیدھی کیسے ہو سکتی ہے۔ ایسے ہی تو امام بخاری کی صحیح بخاری کو، اور آج بھی کئی بدبخت بولتے ہیں بخاری کیا چیز ہے، بخاری کیا چیز ہے، ان کو کیا پتہ ہو کہ بخاری نے کیا کیا۔ ہاں کیا محنت کی ہے اس کے اوپر، بہت محنت کی ہے۔ جب آخری ان کا مطلب کہ ٹائم تھا تو آخری ٹائم میں یہ جو بخارا کا بادشاہ تھا جی اس نے بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو کہا کہ آپ نا میرے شہزادوں کو آگے پڑھا دیا کریں۔ جی تو انہوں نے کہا کہ میری درس گاہ کے دروازے آپ کے شہزادوں کے لیے کھلے ہیں، ادھر آ کے پڑھیں، میں محل میں نہیں پڑھا سکتا۔ جی اب آپ اس بندے کی جرت کا حساب لگا سکتے ہیں کہ کتنی اس کی جرت ہے۔ جی اچھا اس نے کیا کیا، اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ ایسا کریں کہ میرے شہزادوں کے لیے نا مقرر ٹائم رکھ دیں، جی اگر ہم ہیں نا تو ہم اپنی سیدھی بات کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے، ہوتا ہے ایسے، جی ہم پڑھا دیں گے، کوئی مسئلہ نہیں، بڑے لوگ ہیں یہ۔ امام بخاری نے کہا جہاں پہ غریبوں کے بچے بیٹھ کے پڑھیں گے وہاں پہ آپ کے بچے بیٹھ کے پڑھیں گے، بخارا کے سلطان کو، اور ساتھ کہا کہ اگر تجھے یہ ہے کہ تو مجھے کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے، زبردستی کر سکتا ہے، اگر تو مجھے گرفتار کر سکتا ہے تو کر لے۔ اللہ اکبر۔ اچھا برار بھائی، میں نے ان کے بارے میں ایک اور بات سنی ہے، شاید میں غلط نہ ہو سکوں، اس لیے میں نے آپ سے سوال کر رہا ہوں۔ جی سوال میرا یہ ہے کہ میں نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی جو احادیث کے متعلق پڑھا ہے نا کہ ان کی شرائط ہوتی تھی، شرائط جیسے آپ نے پہلے بتایا کہ استخارہ کرتے تھے، جی تو ایک ان کی شرائط میں نے سنی ہے کہ وہ کعبۃ اللہ میں جا کے کچی پینسل سے حدیث لکھ کے پھر اللہ سے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ اگر یہ حدیث ضعیف ہے نا تو اسے مٹا دے، تو کیا یہ بات صحیح ہے؟ جہاں تک میں نے ان کی لائف کا مطالعہ کیا تو مجھے تو ان کے بارے میں ایسی کوئی بات بھی معلوم نہیں ہوئی۔ جو میرا مطالعہ ہے، میں نے الحمدللہ اردو میں یہ دارالسلام کی ایک کتاب ہے، جی ان میں امام بخاری کا واقعہ تقریباً تفصیل سے لکھا ہوا ہے، جی اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ کام دارالسلام کے علاوہ کسی ادارے نے نہیں کیا، اور بھی لکھی ہوئی ہیں لیکن جتنی تفسیر اور مستند روایات انہوں نے لکھی ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بیسٹ اور بہترین ہے۔ اور لیکن استخارے کے بارے میں آتا ہے، اور یہ تو واقعہ مشہور ہے کہ وہ حدیث لیتے بڑے چن چن کے تھے، جیسے وہ مشہور واقعہ نا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ایک بندے کے پاس گئے، اس سے حدیث لی، تو اس نے جب گھوڑے کو چارہ ڈالنا تھا، جی چارہ ڈالنے کا جو ہے وہ اشارہ دیا، جی تو اس کو چارہ نہیں ڈالا، تو امام بخاری نے اس کی حدیث ہی نہیں لی۔ میں جو
जानवरों के साथ झूठ बोल सकता है, वो हदीस के बारे में कैसे सच बोल सकता है? कमाल। तो ये बात थी, तो हम डिस्कशन कर रहे थे। फिर इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने इनके बारे में फिर अभी इन्होंने बात फैला दी। कुछ कहते थे कि ये जो है ना, इमाम बुखारी कुरान पाक को यानी कि नाउज़ुबिल्लाह मखलूक समझते हैं। ये बादशाह बुखारा ने ये बात फैलाई थी, और फिर इनमें तनाज़ा खड़ा हो गया, दो गिरोह बन गए। अल्लाह अकबर। इमाम बुखारी ने जब दुआ की कि या अल्लाह, ये फिर आगे वाक़या है कि इनको समरकंद के लोगों ने भी बुलाया, फिर ये एक बस्ती में रहे, इनको फिर यानी कि ये दुनिया से जब गए तो ये इन्होंने खुद दुआ की थी, या अल्लाह ज़मीन के ऊपर जगह ख़त्म होगी, आप ज़मीन के नीचे जगह दे दें। और मैंने तो ये भी वाक़या पढ़ा है कि एक बंदा लिखने वाला लिखता है कि उसने जन्नत में देखा कि नबी अलैहिस्सलाम इस्तकबाल के लिए खड़े हैं किसी के लिए। तो मैंने पूछा कि आप किसके इस्तकबाल के लिए खड़े हैं? फरमाया मेरा दीवाना और अल्लाह का बंदा बुखारी आ रहा है, उसके इस्तकबाल के लिए मैं जन्नत के गेट पे खड़ा हूँ। ये सही रिवायत है? ये सही रिवायत है। इसकी कोई दलील? क्योंकि ये नाज़रीन हमारे ज़्यादातर जो है ना वो अहले हदीस हैं, यानी और मुआहिद लोग हैं, और दलील पे कायम रहने वाले। और दलील भी मैं कहता हूँ कि होनी चाहिए, और दलील के बगैर बात जो है ना वो इतनी ठैंकिंग नहीं होती, बहुत यानी मेरे मुताबिक जो है ना बात मुकम्मल नहीं होती। हाँ जी, तो इसकी कोई अगर आपके ज़हन में दलील है ना, तो ये दलील नाज़रीन को बता दें। मैंने आपको बताया कि आप दारुस्सलाम की उस किताब को पढ़ सकते हैं। अच्छा, उसमें लिखा हुआ है। और दूसरी बात ये भी है कि ये जब फौत हुए तो फिर इनकी जो एक नेक बंदे की टोटल निशानियाँ होती हैं, हाँ, वो इनकी वफ़ात में इनमें मौजूद थी। और ये अल्लाह के बंदे, इन्होंने और भी बड़ी तसनीफ़ात लिखी हैं, मसलन तारीख़ुल कबीर वग़ैरह। तो उन बातों का तो वक्त नहीं है, और बहुत से खुश नसीब इनके उस्ताद भी रहे हैं, लेकिन ज़्यादा अरसा जो है ना इन्होंने बुखारा में गुजारा है। बुखारा तो इनका पैदाइशी शहर भी था, और ये वहाँ पे काफ़ी अरसा रुके भी, और इन्होंने बगदाद का सफ़र किया, मक्का का सफ़र किया, मदीना का सफ़र किया, और भी मतलब काफ़ी जगह पे गए। यानी जहाँ पे हदीस पता चला है कि इधर सहाबा किराम मौजूद है, वहाँ पे इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने सफ़र किया है हदीस के लिए, सफ़र भी किया। और एक दफ़ा लिखने वाले लिखते हैं, यानी कि इमाम बुखारी के दोस्त बताते हैं, तो ये भी उस किताब में मौजूद है। मैं इंशाल्लाह जो बात कर रहा हूँ आप उस किताब में देख सकते हैं, दारुस्सलाम की आप निकाल सकते हैं लाइफ इमाम बुखारी की जी। तो उसके दोस्त लिखते हैं कि एक दफ़ा हमने देखा कि इमाम बुखारी जो है ना वो हमारे दरमियान मौजूद नहीं है जी। दूसरी दफ़ा हमने फिर देखा, दूसरे दिन भी नहीं आए, तीसरे दिन भी नहीं आए। तो उन्होंने इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह के पास जब वो गए तो उन्होंने देखा कि इमाम बुखारी के पास कपड़े ही नहीं हैं, उनके कपड़े फटे पुराने रह गए हैं, और इतने फट गए हैं कि अब वो बाहर नहीं आ सकते। तो मैंने कहा कि आपके पास इतना माल है तो वो किधर गया? तो कहते हैं कि मैंने सारा का सारा अल्लाह के रास्ते में दे दिया। अब जो अल्लाह के रास्ते में दिया, मेरे पास कपड़े नहीं है, मैं सोच रहा हूँ जब मेरे पास कपड़े आएंगे तो मैं हदीस लिखने के लिए आ जाऊँगा। इतना था, और भी काफ़ी वाक़यात हैं, कभी इंशाल्लाह बैठे जी। अब अभी हमारे पास वक्त की किल्लत है, और नाज़रीन ये बहुत अबरार भाई की बहुत बातें हमें बहुत प्यारी लगी हैं, और ये हिस्ट्री जो है आपको शायद पहले मालूम ना हो, समेत मेरे ही, मुझे भी नहीं थी पता। तो नाज़रीन और इजाज़त दें हमें। आखिर में कहूँगा कि इब्रार भाई जो हैं वो बहुत काबिल, बहुत अच्छे उस्ताद भी हैं, तो ऑनलाइन पढ़ाते भी हैं। तो आपने अगर ऑनलाइन क्लासेस लेनी हो तो हम इसका डिस्क्रिप्शन में ये नंबर दे देंगे नंबर, और लिंक भी दे देंगे इनका, इनकी व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है ना इब्रार भाई जी। तो व्हाट्सएप पे पढ़ाते हैं? व्हाट्सएप पे भी और जूम पे भी। अच्छा, वो थोड़ा सा नाज़रीन को बता दें ताकि नाज़रीन जो पढ़ सकें कि किस किस्म का पढ़ना है, यानी हिफ़्ज़ करना है। हमने मतलब कि जामिया की तरफ से 3 से 4 कोर्स शुरू किए हुए हैं। हमारा जो शेड्यूल है वो ये है कि
ایک مثال ہے کہ اگر کوئی پڑھنا چاہے تو اس کے لیے معقول فیس ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جو فیس نہیں دے سکتے، جی ان کے لیے بھی ہمارے جامعہ نے الحمدللہ خصوصی ڈسکاؤنٹ رکھا ہوا ہے۔ جی جی تو ہمارے جامعہ کی طرف سے پڑھنے والے کو سرٹیفکیٹ بھی ملے گا۔ ٹھیک ہے۔ اور دوسری چیز اس میں یہ ہے کہ ہم لوگوں کی سہولت کے لیے واٹس ایپ پہ بھی پڑھاتے ہیں، اور جو زوم پہ پڑھنا چاہیں تو ان کی تو کیا بات ہے۔ ناظرین آپ کو ڈگری بھی دی جائے گی، یعنی آپ کو سند بھی دی جائے گی، جو پڑھائیں گے یہ اس کی سند بھی دی جائے گی آپ کو۔ تو آپ اگر فری ہوں یا گھر بیٹھے آپ بور ہو رہے ہوں، جو میرے ماں بہنیں میری گھر بیٹھی ہوئی ہیں وہ آن لائن کلاسز شروع کر سکتی ہیں۔ تو آن لائن کلاسز شروع کرنے کے لیے ہمارے اس نمبر پہ رابطہ کریں جو ہم ڈسکرپشن میں دیں گے۔ تو آخر پہ یہ بھی کہوں گا کہ یہ میرا چینل ہے، اس کو سبسکرائب کریں، اور ابرار بھائی کا ایک چینل ہے، اس پہ ابرار بھائی اس طرح کی بہت انفارمیشن دیتے رہتے ہیں، معلومات دیتے رہتے ہیں۔ تو ابرار بھائی کا چینل سبسکرائب کریں، وہ چینل کا نام اسلامی انفارمیشن ہے نا؟ انشاءاللہ اس کا ڈسکرپشن میں ہاں بھی لنک دیں گے۔ ڈسکرپشن میں لنک دیں گے۔ تو اپنے میزبان محمد زین مدنی اور ابرار بھائی کو دیجیے اجازت، ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔